والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمة الله عليه: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عبادت کی ایک اور قسم توکل کا بیان اور اس کی دلیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالی پر ہی توکل کرو اگر تم مومن ہو. دوسری آیت میں فرمایا: ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه. جو شخص پر توکل کرے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہے، تو وہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ تعالی پر توکل کرنا اس کے لیے کافی ہے. توکل جو ہے یہ بھی عبادت قلبیہ میں سے ہے. توکل بھی قلبی عبادات میں سے ہے. دل کی عبادتوں میں سے ایک عبادت توکل علی اللہ ہے. اور یہ قلبی عبادت جو ہے توکل یہ دو چیزوں کو جامع ہے، یعنی اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. توکل میں توکل کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. گویا کہ یہ دو چیزیں جو ہے یہ توکل میں لازمی ہیں. پہلی چیز تفویض الامر الی اللہ، کہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، معاملے کا اللہ کے حوالے کرنا. اس کو کون بتائے گا بار بار؟ تفویض الامر الی اللہ توکل میں پائی جانے والی پہلی چیز ہے. آپ دیکھو یہاں تالا نہیں لگا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے عمل کے بعد، کام کرنے کے بعد سبب پر بھروسہ نہ کرنا. سبب اختیار کیا آدمی نے،
سبب اختیار کرنے کے بعد پھر آدمی جو ہے وہ اس سبب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین جو کہ مسبب الاسباب ہے اس پر توکل کرے۔ گویا کہ جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، جس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا اور سبب اپنایا، سبب کو بھی اختیار کیا، اس نے توکل کیا۔ اور جس شخص نے معاملہ اللہ کے حوالے کو کر دیا لیکن سبب نہیں اپنایا، اس شخص نے توکل نہیں کیا۔ گویا کہ توکل کے اندر لازم ہے اللہ پہ بھروسہ کے ساتھ ساتھ، اللہ رب العالمین پہ بھروسے کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ آدمی سبب بھی اختیار کرے۔ شخص سبب اپناتا ہے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اس نے توکل کیا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ پہ تو بھروسہ کرتا ہے لیکن سبب کے بغیر، تو اس کو توکل نہیں کہتے، یہ تواکل ہے۔ تو گویا کہ توکل کی حقیقت دو چیزوں پہ مبنی ہے۔ توکل کی حقیقت دو چیزیں ہیں۔ توکل دو چیزوں کو کہیں گے، ایک معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا، اور دوسرا سبب اختیار کرنا، سبب پہ بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ سبب تب فائدہ دے گا جب مسبب جو ہے، یعنی سبب کا مالک جو ہے، وہ اس میں اثر ڈالے۔ اگر مسبب سبب میں اثر نہ ڈالے تو سبب کا اختیار کرنا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اگر شخص سبب اختیار کرتا ہے اور سبب اختیار کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب تو میرا کام ہو گیا، اب تو میرا کام مکمل ہے، یہ ہو ہی جائے گا، میں نے اسباب اختیار کیے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مردود ہے، اس کو توکل نہیں کہیں گے، بلکہ توکل کہتے ہیں سبب کو اختیار کر کے پھر مسبب پر بھروسہ کرنا۔ اللہ رب العالمین چاہے جو مسبب ہے، جو مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو اس سبب کو اثر والا بنا دے، اور چاہے تو اس سبب کو اللہ رب العالمین بے اثر کر دے۔ گو کہ سبب پر اعتماد توکل نہیں ہے، بلکہ مسبب پر اعتماد جو ہے اور پھر سبب کو اختیار کرنا، یہ ہے توکل۔ یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کلی بھروسہ اللہ رب العالمین پر، اور پھر سبب کو اختیار کرنا اور سبب پر اعتماد نہ کرنا، یہ قلبی اعمال ہیں، یہ قلبی اعمال ہیں، اور ان کو اپنانا ضروری ہے۔
سے ایک جز ہے تو وہ اس سبب پر مطلقاً توجہ نہیں دیتا، اس اعتبار سے کہ وہ اس سبب پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو صرف سبب کی حد تک اختیار کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سبب جو ہے یہ مقصود میرا مقصد حاصل نہیں کر سکتا، میرا مقصد پورا نہیں کر سکتا، صرف اس سبب ہی کی وجہ سے مراد میری پوری نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کہ میری مراد اس سبب کو اختیار کر کے پوری ہو اور ممکن ہے کہ پوری نہ ہو، کیونکہ مراد کا پورا ہونا تین چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مراد کا پورا ہونا، مرادوں کا پورا ہونا یہ تین چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پہلی چیز سبب، اور دوسری چیز محل، اور تیسری چیز تضاد سے خالی ہونا، یعنی مرادیں تب پوری ہوں گی، یعنی مرادیں جو پوری ہوں گی وہ تین چیزوں کے ذریعے سے پوری ہوں گی۔ ایک سبب، دوسرا محل، اور تیسرا جگہ کا خالی ہونا تضاد سے۔ اس کی توجہ یوں ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو کیسے بنایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو کیسے بنایا، کس حال میں بنایا، کس طرح بنایا، کس کو کیا دیا، یہ سارا ہم کو معلوم ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز جو اللہ رب العالمین نے بنائی، وہ چیز اللہ رب العالمین نے جیسے فرمایا اللہ نے وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ قدر سے بنائی، تقدیر سے بنائی، اندازے سے بنائی، وہ اندازے کے بغیر نہیں بنائی۔ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے کہ فلاں چیز فلاں شخص کو حاصل ہوگی جب یہ سبب اختیار کرے گا، اور اگر اس نے سبب اختیار نہیں کیا تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ وہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ مرتب ہے، اور یہ جو ہے حتمی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو دار السبب بنایا، دار الاسباب بنایا، اور مسبب حقیقی اللہ رب العالمین ہیں۔ پھر جو ہے مراد جو ہے وہ پورے ہونے کی جو جگہ ہے، مراد جس کو ہم محل کہیں گے، تو یہ محل جو ہے یہ ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اس محل کا، اس جگہ کا مضاد سے، تضاد سے خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ فلسفہ، اس کی توضیح اس مثال میں ہے۔
سبب، صلاحیت المحل اور خلو المحل، یہ تین چیزیں ہیں جس سے مراد پوری ہوتی ہے۔ سبب، صلاحیت المحل اور خلو المحل۔ ہمارے سامنے دوا ہے، نبی علیہ السلام نے دوا کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تداؤ عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا اختیار کرو، دوائی اختیار کرو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3436۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 278، اور مصنف میں بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 31، اور ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 426۔ طبرانی میں بھی موجود ہے یہ حدیث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337، اور معجم الکبیر للطبرانی میں بھی یہ موجود ہے، حدیث نمبر 464، اور مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے اسامہ بن شریک سے۔ اور فرماتے ہیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، ھذا حدیث اسانیدہ صحیحۃ کلھا، کہ یہ جو حدیث ہے اس کی ساری سندیں صحیح ہیں، یہ شیخین کی شرط پہ ہے، اور شیخین نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا، یعنی امام بخاری و مسلم نے تو اس حدیث کو روایت نہیں کیا، لیکن یہ شروط شیخین پہ ہے یہ حدیث۔ تو یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے تداؤ عباد اللہ، اللہ کے بندو دوائی اختیار کرو، دوائی کھاؤ، دوائی لو۔ اب جب مسلمان موحد دوائی لیتا ہے تو وہ دوائی کو شفا کا ایک سبب جان کے لیتا ہے، شفا کا ایک سبب جان کے لیتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوائی تو لیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ گویا کہ اس میں ضروری ہے اور چیز بھی کہ محل بھی کیا ہو، وہ ٹھیک ہو، انسان کا باطن وہ بھی دوائی لینے کے قابل ہو، وہ اس دوائی کو ہضم کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی طرح اس محل کا مضاد سے خالی ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ہم نے جو دوائی لی یہ دوائی کے معارض، دوائی کے مضاد کسی چیز سے بھی خالی ہو، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، آدمی کسی چیز کو لیتا ہے لیکن بدن کے اندر ایسی چیز موجود ہوتی ہے جو اس لی ہوئی چیز کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ جو چیز لیتا ہے اس چیز کو بھی وہ کیا ہے، خراب کر دیتی ہے، اس کو بے اثر بنا دیتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ ان تینوں چیزوں کا ہونا مراد پورا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آدمی نے دوائی لی، محل بھی ٹھیک ہے، یعنی دوائی قبول کرنے کی اس بدن کے اندر صلاحیت ہے، اس دوائی کے متضاد اس کی کو جو ہے تضاد والی چیز پائی نہیں جاتی جو اس دوائی کا اثر ختم کرے، وہ بھی موجود ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اذن ہونا چاہیے کہ یہ سبب جو آدمی اختیار کرتا ہے یہ سبب کیا ہو، یہ سبب
اثر ڈالے. میں نے سبب اختیار کیا، میں نے اسباب کے متضاد چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، لیکن اس کے باوجود ضروری ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین اجازت دے تو یہ سبب کام کرے، اور اگر اللہ رب العالمین اجازت نہیں دیتے تو یہ سبب جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مراد کے پورا ہونے میں صرف سبب کا اختیار کرنا کافی نہیں ہے. تو گویا کہ سبب محل کا ٹھیک ہونا اور اسی طرح سے اس کے متضاد چیز سے اس کا خالی ہونا ضروری ہے. اب بندے کو کیا کرنا ہے؟ بندہ یہ کرے گا کہ وہ سبب اختیار کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، چاہے سبب اختیار کروں کہ نہ کروں. حقیقت یہی ہے، لیکن ہمیں حکم، ہم مامور ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم سبب کو اختیار کریں، کیونکہ سبب کو اختیار کرنا تمام توکل میں سے ہے. البتہ سبب پر ہی توجہ نہ دی جائے، سبب ہی پر کلی اعتماد نہ کیا جائے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کہ الالتفات الى الاسباب قدح فی التوکل. الالتفات الى الاسباب قدح فی التوکل. اسباب کی طرف متوجہ ہونا یہ توکل میں قدح ہے، یہ توکل پر آنچ ہے. اگر ہم اسباب کی طرف متوجہ ہونے کا معنی یعنی ہم اسباب پر ہی بھروسہ کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ آنچ ہے توکل پر، اور یہ توحید پر آنچ ہے. اب اگر دل سبب ہی پر اعتماد کر بیٹھے، سبب ہی کو اختیار کر بیٹھے، اور یہ کہ مسبب یعنی جس چیز کے لیے میں نے سبب کو اختیار کیا وہ مسبب حاصل ہو کے رہے گا کیونکہ میں نے سبب اختیار کیا ہے، اگر یہ کہے کوئی تو یہ توحید پر نقص ہے، یہ توحید پر آنچ ہے. اسی لیے ہم کہیں گے کہ توکل وہ ہے جو دو چیزوں کو جمع کرے. اگر دو چیزیں جمع ہو گئی تو توکل ہے، اگر دو چیزیں جمع نہیں ہوئی تو توکل نہیں. پہلی چیز کہ ہم معاملے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کریں، تفویض الامر الی اللہ وافوض امری الی اللہ. میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جو بھی میرا معاملہ ہے میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ رب العالمین چاہے تو اس کام کو انجام دلوائیں اور چاہے تو انجام نہ دلوائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. مقدس ہے، پاک ہے عیوب سے، نقائص سے، تمام بری نسبتوں سے منزہ ہے، پاک ہے اللہ رب العالمین. وہ ذات ذوالجلال الذی بیدہ ملکوت کل شیء کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. آپ پوچھیں ان سے کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے. تو گویا کہ ملکیت ساری کی ساری چیزوں کی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے،
جاننے کے بعد ہم آئیں گے دلیل پر. توکل کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. یہاں معمول مقدم ہے، عامل مؤخر ہے. یعنی یہ اصل میں توکلوا علی اللہ، تم اللہ پر بھروسہ کرو. لیکن یہ جو معمول مقدم کیا علی اللہ، یہ جار مجرور مل کر جو ہے یہ مفعول بنتا ہے. اس کو مقدم کیا کیونکہ حصر کے لیے. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، آپ نے ایاک نعبد میں ایاک کو مقدم کیا حصر کے لیے. یہ حصر کا جو ہے فائدہ دیتا ہے، یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. اسی طرح اللہ یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. اللہ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ جو ہے ان کنتم مؤمنین یہ شرط ہے. یعنی اگر اہل ایمان ہو، اگر ایمان والے ہو تو تم اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو. تو اس آیت کریمہ کے اندر توکل کا حکم ہے. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا تو جیسے کہ آپ نے عبادت کی تعریف میں پڑھا تھا کہ اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنة. تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. اللہ رب العالمین کے احکام جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. اور احکام بعض دفعہ جو ہے واجب ہوتے ہیں، بعض دفعہ مستحب ہوتے ہیں، بعض دفعہ مباح ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ کیا ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ منہیات وہ حرام ہوتی ہیں، بعض دفعہ مکروہ ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ مباح ہوتی ہیں. جو احکام تکلیفیہ الخمسہ ہیں اس میں یہ بھی آتی ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے. تو یہ عبادت ہوا، کیونکہ عبادت وہ ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہو کسی عقلی تقاضے کے بغیر اور کسی عرفی اطلاعات کے بغیر. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جب توکل کا حکم دیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہے. اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا. اللہ رب العالمین نے جو توکل کرنے کا حکم دیا، یہ ایک تو یہ ہوا کہ عبادت ہے، اور دوسری بات اس کا یہ فائدہ نکلا کہ اس سے اللہ رب العالمین راضی ہے. اور اللہ رب العالمین راضی ہے کہ اسی پہ توکل کیا جائے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بھروسہ مجھ پہ کیا جائے. اللہ رب العالمین اس چیز کو چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ پر عبادت کریں، اور یہی معنی ہے اس کا عبادت ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ کیا ہوئی؟ یہ عبادت ہوئی. تو یہی اس کی عبادت ہونے کا معنی ہے. پھر اس میں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ ان کنتم مومنین، کہ یہاں پر توکل کو ایمان کی شرط بتائی. ایمان کی شرط یعنی اگر تم اللہ پہ توکل کرتے ہو تو تم ایماندار ہو، تمہیں اللہ پر ایمان ہے. اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو پھر تم توکل کرو گے، اور اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو تم پھر اللہ پہ توکل نہیں کرو گے. گویا کہ توکل کو ایمان کی شرط بتائی. یعنی توکل وہی کر سکتا ہے اللہ رب العالمین پر جس کو اللہ رب العالمین پر ایمان ہوگا، اور اگر اللہ رب العالمین پہ ایمان نہیں ہوگا تو وہ توکل نہیں کرے گا. چنانچہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایمان حاصل نہیں ہو سکتا مگر صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے. یعنی ایمان اسی صورت میں حاصل ہوگا جب شخص صرف اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرے. تو گویا کہ یہاں حصر اور اختصاص ہے، قصر ہے، اور یہ جو ہے فائدہ ہے اس کا. تو آیت کا معنی کیا ہوا؟ آیت
العالمین کو اپنے توکل کے ساتھ خاص کرو، یعنی تم صرف یہ جو ہے توکل کرو یہ خاص اللہ کے ساتھ رکھو، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ جو دلیل دی اللہ رب العالمین نے، یہ جو دلیل دی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، یہ دلیل کے دو قسموں کو شامل ہے، دلیل کی دو قسم۔ پہلی قسم کہ یہ امر جو ہے یہ عبادت ہے، اس کا ثبوت، توکل کا جو امر ہے، توکل کا جو حکم ہے یہ عبادت ہے اور اس کے عبادت ہونے کا ثبوت، اس کے عبادت ہونے کا ثبوت۔ دوسری بات، اس بات کا ثبوت کہ یہ عبادت جو ہے، یہ توکل کی عبادت، اس کا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کی خاص دلیل کیا ہے؟ وہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین سے جو ہے نکلتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ پہلی آیت میں حکم ہے، اللہ رب العالمین نے توکل کا حکم دیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے توکل کے فوائد بتائے، اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں اس توکل کے فائدے بتائے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جو توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین پر، جو اپنے معاملے کو اسباب اختیار کر کے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین پر اعتماد کلی کرتا ہے اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہیں۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ دوسری آیت کریمہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس میں اس شخص کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ توکل علی اللہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس پہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عبادت کے انواع میں سے ہے، اور اس کو ہم کہیں گے توکل العبادہ، توکل العبادہ۔ یہ جو توکل العبادہ ہے، اس کا ایک اور جو ہے معنی ہے جو توکیل کے معنی میں آتا ہے، وہ توکل عبادہ میں سے نہیں ہے، وہ توکیل ہے۔ یہ وکالت کے باب میں آتا ہے، فقہا کے نزدیک کہتے ہیں وکلت فلاں فی امری، میں نے فلاں کو اپنے معاملے کا وکیل بنایا، اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یکرہ الخصومۃ فکان اذا كانت له خصومہ وکل فیها عقیل ابن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جھگڑے کو ناپسند کرتے تھے، تو جب انہیں کوئی خصومہ پیش آتی تو وہ اس میں عقیل بن ابی طالب اپنے بھائی کو جو ہے کیا ہے اس کا وکیل بناتے۔ جیسا کہ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں یہ حدیث روایت کی ہے، جلد نمبر 6 آیت نمبر 81، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عقیل بن ابی طالب کو وکیل بناتے تھے۔ تو یہ جو ہے وکالت کا باب ہے، یہ توکل کا باب نہیں ہے، یہ وکالہ ہے، یہ توکیل ہے، اور یہ توکل کے علاوہ دوسری چیز ہے اور یہ جائز ہے، توکیل جائز ہے، وکالہ جائز ہے، یہ دوسرا باب ہے۔ رہا قلبی عبادت، قلبی توکل، تو جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے، وہ ہے تفویض الامر الی اللہ، معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا اور جو ہے اسباب کو اختیار کرنا۔